علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، روز محشر میں میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کو کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور آ کر سید الساجدین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں، اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہ کرنا، قدم قدم پر اپنے نانا کی صداقتوں اور رسالتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کر میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ فیصلہ کیا اور کہا یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر چلاؤ تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جائے۔ بس تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر، رسول اللہ کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کے مسلنے پر تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ رو کر آ جاتا ہے۔ بس شمر قریب جاتا ہے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب آپ کی گردن کاٹنے کے لیے قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ شمر کو لگتا ہے کہ امام حسین ہم تمام لشکروں کو بد دعا دے رہے ہیں۔ جب اس نے کان لگا کے سنا تو امام حسین نے کہا، ٹھہر جا، تھوڑا رب سے بات کر لینے دے۔ امام حسین کہنے لگے، تو اب بتا مالک، حسین سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو بتا۔ پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا، نفس مطمئنہ، واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ دست قاتل وہ آپ کا سر کاٹتا رہا اور بالآخر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پر رکھتا ہے، جسم کربلا پر پڑا ہے، سادات کو لوٹا گیا، خیمے کو آگ لگایا گیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں کی سر کے چادروں کو لوٹ لیا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو چیزیں بھی تھیں لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اتارنے کی کوشش کی لیکن نہ اتری۔ وہ ظالم نے انگلی کاٹ کے انگلی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کے لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹاتے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم ریت پر پڑا رہا۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلی بائیں پسلیوں طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دستے رتن دادا حسین پر جس کے جسم مبارک کے ٹکڑے کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔